وجوہات ہو سکتی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا. مقصد تو ابھی بھی وہی چل رہا ہے جو آپ لوگوں کا تھا. میرا خیال میں سپریم کورٹ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور کیونکہ اب کیس ختم ہو گیا ہے تو لہٰذا میں اس پہ شاید کچھ ایک ایکیڈیمک کامنٹ کر سکتا ہوں. شاید سپریم کورٹ نے یہ سوچا ہو یا یہ آرڈر میں آئے کہ کیونکہ یہ اس ریفرنس کو چلانے سے پہلے، اس کو بھیجنے سے پہلے ان کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو مسز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان سے پہلے ایف بی آر کو پوچھنا چاہیے. اور جب وہ پوچھ لیں اور وہ منی ٹریل نہ دے سکیں، اس کے بعد یہ اس قسم کا ڈسپلنری ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جانا چاہیے تھا. یہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آگے آرڈر میں وہ کیا لکھتے ہیں. لیکن اچھا، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈسکشن سپریم کورٹ میں اس طرح کا ہوا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہمیں انسٹرکشنز لے کے آئیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ اگر ہم یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیں اور پھر ایف بی آر سے یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلی جائے، آپ کا شو کاز نوٹس پینڈنگ رہے گا. میں عمران خان صاحب سے ملا اور میں نے ان کو ایکسپلین کیا، اور میں نے کہا دیکھیے ہمارا کسی سے اینیموسٹی نہیں ہے، کسی سے ہماری کوئی عداوت نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں، بالکل دل میں نہ آپ کے نہ میرے نہ صدر الوی کے یا فیڈرل گورنمنٹ کی کسی قسم کی کوئی دل میں کسی کی کوئی اینیموسٹی نہیں ہے، کوئی رائیولری نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں عدالت کے سامنے، اپنے بارافائٹس دکھا سکیں، گڈ فیتھ دکھا سکیں کہ دیکھیے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو. احتساب کر کے یہ اگر کلیئر ہو جاتے ہیں ہم سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا مقصد ان کو نکلوانا نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی بھی حالت میں ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ یہ جج شپ سے سبکدوش ہو جائے. نہیں، ہمارا صرف اور صرف مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے چاہے اگر پالیٹیشنز ہیں جن کی اگر بیوی بچوں کے نام ایسٹس نکلے، ایکسپلین نہ کر سکے جو ہولڈر آف پبلک آفس ہے، تو اس کو یہی سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ ہے وہ اس کو اپنے عہدے سے سبکدوش کر دیتی ہے. تو یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر ایک ہائر ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ ہر طرح کا احتساب جو ہے اگر اس قسم کا، اسپیشلی اس قسم کا کوئی فائنینشیل چیز ہے، اس کو کلیئر کریں. ادروائز لوگ جو ہیں ان کا پرسیپشن اس جوڈیشری کے لیے جو ہے وہ جب تک پازیٹیو نہیں ہوگا، شفاف نہیں ہوگا، تو جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے حساب سے جج بلیم لیس نہیں رہ سکے گا اور جج اپنا کام نہیں کر سکے گا. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی، وہ بہت ضروری ہے اگر جوڈیشل انڈیپینڈنس ہونی ہے. جوڈیشل انڈیپینڈنس وداؤٹ جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ جو دوسری سائڈ سے جو ہمارے بار کاؤنسل کے لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے سر آنکھوں پہ ادب پہلے ان کو پٹیشنر بھی جو باتیں ہوئیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج ہوں، مجھ سے احتساب نہ ہو، مجھ سے احتساب نہیں ہو، اور اگر احتساب ہوگا تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. بالکل یہ بات یہ آرگیومنٹ میں نے کیا. میں نے جو آرگیومنٹ کیا وہاں میں نے کہا دیکھیے کہ پراپرٹی نکلی جج صاحب کی، بیگم صاحب کی، ان کے بچوں کی، اور ٹرائل پہ میں ہوں، ٹرائل پہ عمران خان ہے، ٹرائل پہ صدر الوی ہیں. میں نے کہا دیکھیے ہم نے تو صرف انفارمیشن جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھجوائی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنی دانش میں، اور میں دوبارہ آپ کو دوبارہ شازیہ صاحبہ ریپیٹ کروں، میرے دل میں آج بھی یہی بات ہے کہ یہ ہار کیس نہیں ہے. میری دعا ہے کہ کاش جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ صحیح منی ٹریل دیں اور سبکدوش ہو جائیں، یعنی اپنے اس برڈن سے، اور وہ کنٹینیو کریں ایز جج آف دی سپریم کورٹ. یہ میری دل کی خواہش ہے. ساری ڈاکومنٹیشن دکھائی گئی، آپ لوگوں کو دکھائی گئی جسٹس صاحب کی اہلیہ نے، وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھا سب کچھ؟ اسے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، اگر کوئی دوسرا کلائنٹ ہوتا یا دوسرا یہ کوئی کیس ہوتا تو جو آبجیکشنز اس پہ آنی تھی، سپریم کورٹ نے، پٹیشنر خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ایز اے لیٹیگنٹ سامنے آ گیا. ان کا جی میں خود یہ کیس اپنا، بلکہ میں تو اپنی بیگم صاحبہ کے ایک میسج آپ کے لیے لایا ہوں کہ مجھ سے آپ پوچھیں.
تو جج صاحبان نے یہ کہا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ آپ لکھ کے دے دیں اور ڈاکیومنٹ ساتھ لگا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے لکھ کے نہیں دینا, بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ویڈیو لنک پہ یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو بتائیں گی سارا. صحیح. اچھا ججز نے دیکھیں بڑی 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 میگنانیمیٹی دکھائی, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر کے دیکھیے. صحیح. اس میں بیگم صاحبہ نے یہ کہا, اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم صاحبہ نے یہ کہا کہ دیکھیے میں امریکن اسکول میں پڑھاتی تھی اور وہاں مجھے اتنے پیسے ملے اور یہ میں نے ٹیکس دیا, اور ایسے انہوں نے ڈاکیومنٹ دکھایا. وہ نہ ہمارے پڑھنے میں آیا نہ سمجھنے میں آیا, بلکہ انہوں نے یہ کہا بھی یہ ڈاکیومنٹس آپ کسی اور کو نہیں دیجیے گا, عدالت سے کہا. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے والد صاحب کی زمینیں تھیں یا ہیں جیکب آباد میں, اور وہ زمینیں جتنا میں سمجھا ہوں کیونکہ میرے سامنے وہ لکھت میں نہیں ہے, کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا, لیکن شاید انہوں نے یہ کہا کہ جیکب آباد میں زمینیں ہیں اور میرے والد صاحب نے وہ زمینیں مجھے دی ہوئی ہیں, میرے نام پہ ہیں, اور اس سے وہ مجھے جتنا چاہے جب چاہے وہ پیسے دیتے ہیں. اور کیونکہ میرے ٹیکس ایڈوائزر ریحان حسن نقوی صاحب تھے, اللہ جنت نصیب کرے ان کو, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ فورن کرنسی اکاؤنٹ کھول لیں اور بے شک آپ اس کو ڈکلیئر نہ کریں. یہ جو مجھے یاد پڑ رہی ہے بات. اچھا اب وہ جو بھی بات تھی, میں کم سے کم جب تک یہ لکھت پڑھت میں چیز سامنے نہیں آتی, وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ 7 لاکھ پاؤنڈ اس زمانے میں 2003 میں 4 میں میرے پاس 7 لاکھ پاؤنڈ تھے جو کہ میں نے پاکستان سے انگلینڈ بھیجے. اب یہ صرف یہ بات کرنا ٹی وی پہ بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ بات کرنا یا اس کی کوئی ڈاکیومنٹ دکھا دیں, میں خود چاہوں گا کہ کاش یا اللہ ان کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. اتنی سی بھی میرے دل میں جی بھائی منی ٹریل اتنی بھی دل میں یہ نہیں ہے. وہ چاہے جو بھی جسٹس فائز عیسیٰ کچھ کہتے رہیں, چاہے بار کونسل والے کچھ کہتے رہیں, لیکن سچ بات یہ ہے, چاہے میں ہوں, عمران خان صاحب ہوں, صدر الوی ہوں, ہم یہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالت ہماری بالکل کوئی ذرا سا بھی اس پہ کوئی کہہ نہیں سکے, اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو یہ اپنا نام کلیئر کریں, اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اصل چیز دیکھیں اس کیس کی جو جیت ہوئی ہے وہ جیت اکاؤنٹیبلٹی کی جیت ہے. دراصل دیکھیں یہ جوڈیشری کی جیت ہے, یہ ججز کی جیت ہے.